اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کمائی کا سب سے بڑا ذریعہ اور برا ذریعہ یعنی سود، اس کے بارے میں تفصیل سے کئی آیات میں احکام بیان فرمائے ہیں، لیکن یہاں پر بھی کچھ باتیں ہمارے لیے جان لینی اس لیے بھی ضروری ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تمام فریضوں کے بعد سب سے بڑا اور اہم فریضہ جو آپ شمار کر سکتے ہیں ان میں ایک فریضہ حلال کمانا ہے۔ لوگ عبادتوں کو، نماز کو، قرآن کی تلاوت کو، ذکر و اذکار کو، سجدے کو، خیرات کو، درود شریف پڑھنے کو، روزے رکھنے کو، زکوٰۃ دینے کو، حج کرنے اور عمرے پر جانے کو تو عبادت سمجھتے ہیں، لیکن حلال کمانے کے بارے میں اتنے حساس نہیں جتنے ہونے چاہیے۔ اور حلال کمانے کے سلسلے میں لوگوں کے ذہن و دماغ میں ایک بات ایسی بیٹھی ہوئی ہے جس کا ذکر حدیث میں، قرآن میں، اسلام کی تعلیمات میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حلال کھاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فریضوں میں اہم فریضہ حلال کمانا۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی صرف اس نیت سے کوئی پیشہ اختیار کرتا، کوئی کاروبار اختیار کرتا، کوئی ملازمت کرتا، کچھ بھی محنت کرتا کہ وہ حلال کھا سکے اور دوسرا اپنے اہل و عیال پر خرچ کر سکے، تو اس کی فضیلت ایسے بیان ہوئی جیسے کوئی اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ جیسے مجاہد ہوتا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، جیسے اس پر ثواب ملے گا ایسے ہی یہ کام کرنے پر بھی بڑا ثواب ملے گا۔ اگرچہ حقیقت میں مجاہد، جہاد وہ جو معنی ہے ہم جانتے ہیں، میدان جہاد میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وہ حقیقی معنی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے محنت کرنے والا ہے ہر آدمی، اگر کوئی آدمی اپنے پیٹ کو بھرنے کے واسطے حلال کمائی کر کے، محنت کر کے، پسینہ بہا کر اپنے بیوی بچوں اور ماں باپ کے ضروریات کا خیال کرنے کے لیے محنت کر رہا ہے تو وہ بھی بڑی نیکی کر رہا ہے، لیکن لوگوں نے اپنے ذہنوں میں ایک خاکہ بنا لیا، انہوں نے پیشوں کو حیثیتیں دے دی۔ وہ پیشہ بڑا نظر آیا تو عزت والا، چھوٹا نظر آیا تو بے عزت، حقیر۔ حالانکہ اسلام نے پیشوں کا فرق نہیں کیا، جو پیشہ ہے حلال ہو، بس حرام نہ ہو، حلال ہو۔ بڑی بلڈنگ، 5 مالے کی بلڈنگ، پھر اس میں بڑے بڑے مال، بڑے بڑے شو روم، ہاں صاحب بزنس آئیکن ہے۔ ڈیپ میں جا کے آپ اگر تفصیل معلوم کر کے دیکھیں تو پورے بینک سے لونا لے کے لگائے سو ہے۔ میری آپ کی نظر دیکھ کر واہ 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 بولے گی، لیکن اللہ کے رسول اور اللہ کے فرشتے ایسے بزنس پر لعنت برسائیں گے۔ ایک آدمی بیچارہ بہت بالکل معمولی سا 2، 4، 5 ہزار روپئے کا ایک ٹھیلا لگایا ہوا، ایک بنڈی لگایا ہوا، اس پر وہ سبزی بیچ رہا ہے، ہرا مسالہ بیچ رہا ہے، کوئی ریپوٹیشن نظر نہیں آ رہی، کوئی مقام نظر نہیں آ رہا، اسٹیٹس نظر نہیں آ رہا، بڑا نہیں دکھ رہا، لیکن محنت کر کے حلال پیسے سے خرید کے لاتا ہے، بغیر جھوٹ بولے بیچتا ہے، سچ کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، اور وہی ٹھیلا اس کے گھر کو چلانے والا ہے۔ ہماری آپ کی نظر میں چھوٹا یار اور چندی آدمی ہے، بلکہ ہم لوگ بولتے ہماری اپنی زبان میں، لیکن اللہ کے رسول کی نگاہوں میں وہ بہت محبوب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حلال کما رہا۔ یہ فرق ہم نے بنایا، اسی وجہ سے آج ہمارے مسلمان سماج میں کوئی پیشہ اختیار کرنے سے پہلے، کوئی بزنس کرنے سے پہلے لوگ ناک کٹتی بول کے دیکھ رہے ہیں، ناک کٹتی بول کے کاروبار نہیں کر رہے۔ چادر کہیں کو پھاڑ رہے ہیں، اسلیٹ پھاڑ رہے ہیں، ہے چادر کتنی؟ 50,000 کی چادر ہے، لیکن وہ کاروبار کر رہا 5 لاکھ کا، کہیں کو ناک کٹتی بول کے۔ ارے نہیں بھائی، کیا ہوتا 50,000 میں؟ کیا بولیں گے چچا کے دوست، کیا بولیں گے بھائی؟
ماموں کے دوست کیا بولیں گے, ارے ابا کے دوست کے بھائی کے بیٹے کیا بولیں گے, ارے انہوں کیا بولتے کہ اللہ اللہ کے رسول کیا بولیں گے. یہ فکر آج ہمارے سماج میں سے ختم ہو گئی. کچھ بھی کاروبار کرو برا نہیں ہے. تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے, میں نے کہیں پڑھا نہیں, پڑھے عالم دین سے مستند علم ہے ان سے میں نے سنا ہے کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان محنت کر کے, مصیبت اٹھا کر, کوشش کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے راستے میں ملاقات کیا. جا رہا تھا تو ملاقات کیا. ملاقات کے دوران جیسے ہم لوگ سلام کرتے پھر ہاتھ ملاتے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کیا. تو نبی کو کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک تو بالکل نہیں, بالکل ملائم, کتنے پیارے. علماء لکھتے ہیں کہ جیسے روئی کے گولے کیسے ہوتے ہیں ویسے ہمارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک اتنے نرم اور ملائم. اب ایسے نرم اور ملائم ہاتھوں پہ اگر کوئی چیز لگتی ہے, نہیں رہنے دو, اگر کوئی چیز لگتی ہے کھردری تو فوراً محسوس ہو جاتا. تو جیسے ہی وہ شخص آ کر نبی سے ہاتھ ملائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کو محسوس ہوا کہ بھئی اس کا ہاتھ تو نارمل نہیں بلکہ اس ہاتھ پر تو بڑے زخم وغیرہ دکھ رہے ہیں. تو نبی نے ہاتھ دیکھا تو ہاتھ سارا کا سارا چھلا ہوا تھا. وہ ہاتھ بالکل لگ رہا تھا کہ محنت کرنے کی وجہ سے زخم آ گئے, گٹھے بڑھ گئے ہاتھ پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی تمہارا یہ ہاتھ کیسا ہو گیا؟ انہوں نے تفصیل بتائی کہ اللہ کے نبی میں یہ کام کرتا ہوں, ایسا محنت مزدوری کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے ان ہاتھوں کو بوسہ لے لیا کہ مجھے یہ ہاتھ بہت پسند ہیں جو حلال کی کمائی میں لگے رہتے ہیں. اب آپ اندازہ لگاؤ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشہ لینے گئے, مزدوری کر رہے ہیں, یہاں تم ریپوٹیشن خراب ہو گیا نا مسلمانوں کی پوری. بلکہ کیوں, اسی سماج میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا تاجر بھی ہے. اسی زمانے میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اس زمانے کے بڑے لکھپتی کروڑپتی, اللہ جانتا کتنا مال تھا, ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے بزنس مین بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ بھی ہیں. نبی نے فرق نہیں کیا تھا. یہ ہمارے سماج کی گھٹیا سوچ ہو گئی, ہم لوگ کے فرق بنا لی ہے. ارے بنڈی ہے, ارے ٹھیلا ہے, ارے کچھ بھی ہوں گا, حلال ہے نہیں. ہم لوگ عزت کس کو دے رہے ہیں بھائی, مجھے معاف کیجئے گا, ہم لوگ بولتے ہیں سیٹ ہے بھائی, بڑے سیٹ ہے, بڑا بہترین گاڑی ہے ان کے پاس, فون دے کے آپ 2 لاکھ کا ہے ان کے پاس, گھڑی دے کے آپ 1 لاکھ کی ہے, شوز دے کے ان کے برانڈیڈ ہے, جینس دے کے آپ کون سا برانڈ یوز کرتے. لیکن آپ ان کی کمائی دیکھیں, حلال ہے حرام ہے, کہیں شک والی تو نہیں ہے, کہیں ڈاؤٹ فل تو نہیں ہے. آج بڑے بڑے سیٹوں کا حال یہ ہے کہ بانڈ پیپر بنا رہے تو اس میں جھوٹا لکھ رہی, اس میں بھی لکھ رہے جھوٹ. چلتا بھائی سب چھوڑو, بغیر جھوٹ کے کیا چل رہا, بول بغیر جھوٹ کے سب چلتا لیکن دین اسلام نہیں چلتا. بغیر جھوٹ کے آپ کوئی بھی کر لو, لیکن یہ بول کے کرو کہ صاحب مسلمان ایسا نہیں کر سکتے صاحب, میں یا تو پکا مسلمان نہیں ہوں یا پھر میں پکا مسلمان ہوں تو میں جھوٹ نہیں بول سکتا. یہ دونوں میں سے ایک ہی آپشن.